ہو جواب دیجئے بھائی زور سے، کیونکہ سلام کا جواب دینے سے پورا سلام کا جواب آپ دیں گے 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی جمع فرما دیں گے۔ تو تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جو بھی مسجد سے باہر ہیں یا مسجد کی سیڑھیوں پر ہیں یا پھر روڈ کے اوپر ہیں، ان سے میری گزارش ہے ادباً کہ وہ مسجد کے اندر آ جائیں مہربانی فرما کر کے، کیونکہ یہ رات سیڑھیوں پر کھڑی ہونے کی رات نہیں ہے، یہ رات روڈوں پر کھڑے ہو کر کے بات کرنے کی رات نہیں ہے، یہ رات موبائل دیکھنے کی رات نہیں ہے، یہ رات اپنی خواہشات پوری کرنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ رات اللہ تعالیٰ سے لو لگا کر کے اس کی عبادت، اس کی بندگی کر کے اس کی رضا کو حاصل کرنے کی رات ہے۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کر کے معافی مانگنے والی رات ہے۔ 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کو پانے والی رات ہے۔ اور اگر ہم ایسے ہی باتوں میں گما دیں گے، کھانے پینے میں گما دیں، روڈوں پہ کھڑے ہو کر کے گما دیں یا بازاروں میں جا کر کے گما دیں تو جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر کہ جا کر کے ہم سو جائیں، کم سے کم جسم کو تو سکون حاصل ہوگا، تسکین ہوگی۔ تو بہرحال یہ ضروری باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں نے کہہ دی، اور ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہے کہ جو باتیں بھی آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی جائیں، جہاں تک ہو سکے کوشش کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے آپ بچیں، کیونکہ بہت ساری ہماری ماں بہنوں کی عادت ہے، اور میں دیکھ چکا ہوں، سن بھی چکا ہوں کہ جاگنے کی رات میں خاص کر کے جب عورتیں آتی ہیں تو پھر دنیا کی باتوں میں لگ جاتی ہیں۔ وہ کپڑے خریدے، یہ زیور خریدے، وہ سونے خریدے، وہاں گئے یہاں گئے، اسی میں پوری رات غائب کر دیتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے ہم کو۔ ہمارا ایک مقصد ہے جاگنے کا، اس مقصد کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پہلے 10 دنوں میں ہی طاق رات کو تلاش کرنے لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ آپ جس چیز کو تلاش کر رہے ہیں نا، یہ 10 راتوں میں نہیں ہے وہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں دن سے 20 تاریخ تک تلاش کرنے لگے۔ پھر جبریل آئے اور بولے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس چیز کی تلاش کر رہے ہیں نا، یہ 10 دنوں میں بھی وہ چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں تلاش کرنے لگے۔ جبریل نے کہا کہ آخری 10 دنوں میں تلاش کیجئے، خاص کر کے طاق راتوں میں، اسی میں لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو ہم کو تلاش کرنا ہے، ہم کو جاگنا ہے، جاگ کر کے وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو بہرحال میں آپ لوگوں کے سامنے جس چیز کی تیاری کر کے آیا ہوں، اس چیز کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ لوگوں کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی
قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جو کچھ بھی تو نے دیا ہے وہ سب کچھ رمضان کے مہینے میں تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو درست فرمائے، یعنی انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستیوں کو دور فرمائے۔ اے اللہ جو تیرے دین سے دور ہیں انہیں تیرے دین پر لا کر کے کھڑا فرما۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کے بلاؤں مصیبتوں تکلیفوں سے محفوظ فرما۔ بہرحال آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ محترم حضرات، یہ قرآن پاک کی آیت ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان الصدقۃ لتطفی غضب الرب ومیتۃ السوء۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آنکھ دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، زبان دیا، ناک دیا، دل دیا، دماغ دیا۔ اس کے چلتے چلتے اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی۔ اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں مال بھی دیا۔ اب اس مال کو اللہ کے راستے میں ہم کو خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں ہم کو دینا ہے، اللہ کے راستے میں ہم کو لٹانا ہے۔ تو اسی کے تعلق سے انشاءاللہ بتلانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، قرآن کریم جب ہم پڑھیں گے تو ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، تین جگہ نہیں، کئیوں جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو مسلمانوں کو ابھارا ہے، اپنے مومن بندوں کو ابھارا ہے۔ اور آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، صحابیات نے دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ جب نبی نے ابھارا، خدا کی قسم اپنے گھر کا پورا مال اللہ کے راستے میں لے جا کر کے قربان کر دیا۔ وہ ایمان تھا، وہ جذبہ تھا، وہ ایثار تھی، وہ قربانی تھی ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے، اور آج کی تراویح میں ماشاءاللہ یہ آیت کریمہ آ چکی ہے، ہم سن چکے ہیں اور حافظ صاحب پڑھ چکے ہیں کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، چیخ چیخ کر کے قرآن پکار کر کے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے، مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، جنگلات کی شکل میں، بلڈنگوں کی شکل میں، تم اس مال کو، اس رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ موت آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ مال پورا کا پورا رکھا ہی رہ جائے گا۔ ہمیں نہلانے دھلانے کے لیے لوگ لگ جائیں گے،
کفن کا کپڑا خرید کر کے لائیں گے, 2 گز کی زمین میں لے جا کر کے دفن کر کے چھوڑ کر کے آ جائیں گے. کیا یہ ہمارا مال ہمارے ساتھ آئے گا؟ کیا یہ ہمارا سونا ہمارے ساتھ آئے گا؟ کیا یہ ہمارے چاندی ہمارے ساتھ آئیں گے؟ کیا ہماری یہ بلڈنگیں ہمارے ساتھ آئیں گی؟ کیا یہ ہمارے گھر ہمارے ساتھ آئیں گے؟ کیا یہ جنگلات, کھیتیاں, باڑیاں ہمارے ساتھ آئیں گی؟ نہ, کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا. ہمارے ساتھ وہی آئے گا جو اللہ کے راستے میں ہم نے دے دیا. کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے امت کو یہ پیغام دیا, اپنے صحابہ کو بھی یہ پیغام دیا, قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے یہ پیغام دیا کہ اے میری امت کے لوگوں ذرا کان کھول کر کے سن لو, جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے, جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے, جو تم چھوڑ کر کے چلے گئے وہ تمہارا نہیں, جو اللہ کے راستے میں تم نے دے دیا وہ تمہارا ہے. کیا کیا ہمارا بنا؟ اس میں 3 چیزیں ہماری بنی. کھایا سو ہمارا بنا, پہنا سو ہمارا بنا, اللہ کے راستے میں ہم نے دیا ہمارا بنا, اور جو ہم چھوڑ کر کے چلے گئے ہمارا بنا وہ ہمارا رہا وہ نہیں, وہ ہماری اولاد قبضہ کر لے گی, ہماری بیوی قبضہ کر لے گی, ہمارے بچے قبضہ کر لیں گے, وراثت والے جتنے لوگ ہیں وہ قبضہ کر لیں گے, ہمارا نہیں رہے گا. جب ہمارا نہیں ہے تو اس کے لیے محنت کرنا کیا؟ جو ہمارا ہے اللہ کے راستے میں دے کر کے, اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ اپنی زندگی بنا لو, اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار لو, اسی میں ہماری عاقبت ہے, اسی میں ہمارا فائدہ ہے. جب ایک انسان کی موت آ جائے گی, وہ مر جائے گا, اس دنیا سے چلا جائے گا, یا موت کا وقت آئے گا, سکرات لگ جائے گی, تو کیا کہتا ہے ہم موت سے پہلے معلوم؟ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے میرے پروردگار مجھے مہلت دے دے, اے میرے پروردگار مجھے زندگی دے دے, اے میرے پروردگار تھوڑا سا مجھے وقت دے دے, مجھے اور مہلت دے دے, میں دنیا میں رہوں گا اور اپنے مال کا صدقہ خیرات کروں گا اور نیک اور صالح بنوں گا. اللہ کے یہاں ایک سیکنڈ ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. ارے بھائی, موت کا جب ایک وقت متعین ہے, وہ وقت جب آ جاتا ہے موت یہ نہیں دیکھتی. اس کا بچہ یتیم ہو جائے گا, اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی, اس کے ماں باپ تڑپیں گے, روئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے, نہ یہ نہیں دیکھے گی. وقت پر آتی ہے, چلی جاتی ہے, لیکن موت سے پہلے انسان کی یہ فریاد ہوتی ہے کہ اے اللہ تھوڑا سا وقت دے دے, تھوڑا سا ہمیں مہلت دے دے, میں اپنے مال کو تیرے راستے میں خیرات کر دوں گا, میں اپنے مال کو تیرے راستے میں لٹا دوں گا, میں تیرے راستے میں سب کچھ قربان کر دوں گا. اب تک نیک نہیں تھا, پرہیزگار نہیں تھا, نمازی نہیں تھا, تقوی والا نہیں تھا, اللہ سے ڈرنے والا نہیں تھا, لیکن میں اب یہ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں, تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب صالح بن جاؤں گا, نیک بن جاؤں گا. لیکن مہلت نہیں دی جائے گی. تو کیا اس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اس دن کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت آئے ہماری زبانوں سے یہ باتیں نکلے؟ نا, نہیں نا. تو اس دن کے آنے سے پہلے اپنے مال کو کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا تھا
نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت میں آندھی اور طوفان کی طرح تیز ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین جو ہماری اور آپ کی ماں ہیں اپنے گھر کی طرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں سے دوڑے گئے. گھر میں جو کہنا تھا کہہ کر کے آگے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کبھی نہیں کیا, کیا ماجرا ہے, کیا واقعہ ہے, کیا بات درپیش آئی, آپ ایسا کیوں جلدی جلدی چلے گئے, نکل کر کے کیوں جلدی جلدی آپ گئے, کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر میں کھجور کے گھٹلی کے برابر سونے کا ٹکڑا تھا, وہ مجھے نماز میں یاد آ رہا تھا, وہ بھی کسی نے دیا تھا صدقہ کا, میں نے کہہ کے آیا تھا کہ دے دو اللہ کے راستے میں اس کو. وہ دیا یا نہیں دیا اللہ کے راستے میں, خیرات کیا یا نہیں کیا اللہ کے راستے میں, اس لیے میں جلدی جلدی گیا اور حکم دے کر کے آیا. پھر تو وہی شاعر کہتا ہے سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھی, ایسے نبی پر قربان جائیے جس نبی کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی, پھر بھی کوئی دیا ہوا ہے صدقے کا ہے, پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات نماز میں ستا رہی ہے. اللہ کے نبی تڑپ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد جلدی جلدی جا کر کے حکم دے کر کے آگے کہ اللہ کے راستے میں اس کو پہلے دے دو. کبھی ہمارا دل ایسا گوارا کیا, کبھی ہم نے سوچا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیجئے, اللہ اکبر, ان کی شہادت کو. کتنے مالدار تھے, کتنے دولت مند تھے, اللہ نے کتنا ان کو نوازا تھا. ملک شام سے 200 درہم کے اس زمانے میں ان کے لیے کپڑے بن کر کے آتے تھے, لیکن جب اسلام قبول کیا, مسلمان ہوئے, سب کچھ قربان کر دیا اور اپنے ایمان کو بچا کر کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اور جب شہید ہوئے تو کیا تھا ان کے پاس, کیا تھا بھائی ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا میرے بھائیوں. جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے, دل تڑپ جاتا ہے. وہ صحابی رسول اتنا مالدار کہ اس گلی سے جاتا تھا, گھوڑے پر سوار ہو کر کے وہ گلی بتا دیتی تھی کہ ادھر سے مصعب بن عمیر گزرا ہے. اتنے شان و شوکت کے مالک, لیکن جب اللہ کے راستے میں وہی مصعب بن عمیر شہید ہو گئے, وہی مصعب بن عمیر اللہ کے راستے میں اپنے جان کو قربان کر دیا. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی لاش کے پاس پہنچے, اللہ اکبر, دیکھا, چشم فلک نے دیکھا کہ جب ان کو خبر میں اتارا گیا کفن کا کپڑا بھی پورا نصیب نہیں, کفن کا کپڑا بھی پورا نصیب نہیں میرے بھائیوں. پاؤں ڈھاکا جاتا تھا, سر کھل جاتا تھا,
سر ڈھاکا جاتا تھا، پاؤں کھل جاتا تھا۔ میرے نبی نے حکم دیا میرے اس صحابی رسول کے اوپر اذخر نامی گھاس کو ڈال دو اور سر کو ڈھاک دو۔ کس لیے انہوں نے اپنی مال چھوڑ کر کے، اپنا دولت چھوڑ کر کے، اپنی شان و شوکت چھوڑ کر کے، اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے راستے میں آ کر کے قربان ہوئے؟ صرف اور صرف جنت پانے کے لیے، صرف اور صرف جنت پانے کے لیے۔ تو اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے، ہم یہ چاہتے ہیں قبر کے عذاب سے بچیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں تکلیفوں سے بچیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ ملے، تو پھر اپنے مالوں کا خیرات کرنا پڑے گا، اپنے مالوں کا صدقہ دینا پڑے گا، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹانا پڑے گا۔ کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سوانیزے کے اوپر سورج ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کسی کو کوئی پوچھ کر کے بھی نہیں دیکھے گا، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ہر ایک آدمی پریشان ہی پریشان ہوگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی ننگا ہوگا، کسی کے بدن کے اوپر کپڑا نہیں ہوگا۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شرم و حیا کے پیکر تھیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا معاملہ ہوگا، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، تو کیا مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے کہ عائشہ، اے عائشہ، اے عائشہ، کیا تو یہ گمان کرتی ہے کہ قیامت کے دن مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے؟ ارے وہ ایسی حالت میں ہوں گے کہ کسی کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا، اپنی اپنی پریشانی میں ہوں گے، اپنے اپنے سب خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ان کی ایسی حالت ہوگی کہ کوئی کسی کو نظر اٹھا کر کے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا، اتنی پریشانی کا عالم ہوگا۔ لیکن پروردگار عالم کا سایہ ہوگا، اللہ اکبر، پروردگار عالم کا سایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اپنے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک قسم کے لوگ وہ ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، سب کا خیرات کرتے ہیں، سیدھے ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کتنا دیا کتنا لیا۔ آج ہمیں مسجد کے ڈبے میں ڈالنا گئے تو بھی دیکھ لے کو 10 روپے ڈالیں گے، 20 روپے ڈالیں گے، لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے سائے کے نیچے جگہ پائے گا جو اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا ہے۔ تو کیا ہم کو اور آپ کو اللہ کا سایہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نہیں؟ بولیے نا بھائی، زور سے بولیے نا، آواز ہی چاہتی نہیں ہے، معلوم ہوتا کھانا کھا کو چاہے نہیں۔ اللہ کا سایہ ہونا نہیں، وہ مصیبت سے بچنا نہیں بچنا، وہ تکلیف سے بچنا نہیں بچنا، بچنا ہے تو کیا کرنا؟ اب آواز نہیں آتی، کہیں کہ تو اللہ کے راستے میں دینا پڑتا، کیا کرنا پڑتا؟ اللہ کا سایہ ہونا کہے تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑتا، اور ایسی قربانی جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ اس صحابی رسول کے اوپر قربان چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ اکبر، اللہ نے ان کو مال دیا تھا، ان کو دولت دیا تھا، بیوی دیا تھا، بچے دیا تھا،
عزت دیا تھا، شہرت دیا تھا، گھر دیا تھا، تجارت کا مرکز دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو بچانے کے خاطر جب ہجرت کرنے لگ گئے، مکہ چھوڑ کر کے جانے لگے، اپنے مال کو لے کر کے، اپنے بچے کو لے کر کے، اپنی بیوی کو لے کر کے، اپنی سواری کو لے کر کے جب جانے لگے میرے بھائی اور دوستو، کافر آ گئے، آ کر کے کہنے لگے عبد الرحمن یہ مال تم نے یہاں کمایا ہے، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مال چھوڑ کر کے جاؤ۔ سسرال والے آ گئے، انہوں نے کہا بچی ہماری ہے، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، ہماری بچی نہیں لے جا سکتے، اور آگے بچے کو چھین لیا، بیوی کو چھین لیا، مال کی پوٹلی کو چھین لیا، سواری کو چھین لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں جوتا تک نہیں میرے بھائی، چپل تک نہیں ان کے پاؤں میں۔ آج ہم 2 مہینے میں 5 مہینے میں چپل اور جوتے بدلتے رہتے ہیں، اور ٹوٹ جائے تو سلا کر کے پہننا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن میرے بھائی اور دوستو سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے نام پر۔ قربان کر کے چلے۔ مکے سے مدینہ کتنے کلومیٹر ہے بھائی، کوئی بتا سکتا؟ 450 زیادہ کلومیٹر ہے، 450 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ کیسے گئے؟ بس سے گئے، اونٹ پر سوار ہو کے گئے، گھوڑے پر سوار ہو کے گئے، کیسے گئے؟ چل کر کے گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ ریگستانی زمین، وہ تپتا ہوا صحرا، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، وہ اکیلے کا سفر، وہ جنگلات میں سے گزرنا، کوئی سہارا نہیں اللہ کے سہارا کے سوا۔ چلے، چلتے 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 بہرحال وہ وقت آ گیا، وہ گھڑی آ گئی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھا کر کے سلام ہی پھیرا تھا کہ پیچھے مڑ کر کے دیکھا کہ عبد الرحمن کھڑے ہیں، پاؤں سے خون ٹپک رہے ہیں، پاؤں سے خون ٹپک رہے ہیں میرے بھائی۔ کیا ایمان تھا، یاد کرتے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے جی، ان کے ایمان کو، ان کے جذبے کو یاد کرے تو رونگٹے جسم کے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں میں آنسو کھڑے ہو جاتے۔ پاؤں میں پھپھولے آ گئے ہیں، خون ٹپکتا ہے پاؤں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرے عبد الرحمن کیسے آنا ہوا، کس حالت میں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا کر کے اپنے ایمان کو بچا کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، تم جنت پا کر کے آئے ہو، جنت تمہیں نصیب ہو، جنت کی خوشخبری میرے آقا نے دیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انسانی تاریخ میں رہتی دنیا تک ایسی مثال نہیں مل سکتی جو مثال عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی۔ پھر سعد بن ربیع سے بات چیت ہوئی، بھائی چارہ ہوا۔ سعد بن ربیع کے 2 باغ تھے، سعد بن ربیع کی 2 بیویاں تھیں۔ انہوں نے آفر دیا، کس کو؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آفر کیا، کہا جو باغ آپ چاہتے ہیں وہ باغ لے لیجئے، آپ کے لیے ہے، میری 2 بیویاں ہیں،
ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں عدت کے بعد گزر جانے کے بعد، عدت گزر جانے کے بعد تم ان سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ، اللہ تمہارے مال میں تمہارے اہل میں برکت دے، مجھے نہیں چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، بلکہ کہا اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اہل و عیال میں برکت دے، یہ ساری دولت آپ کو مبارک ہو، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو اور کچھ نہیں چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار کا راستہ بتا دیا، پھر اللہ کا نام لے کر کے تجارت شروع کی۔ دیکھیے آپ جب آخر تک سنیں گے تو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا اور کیسے کیا، جنت کیسے ملی، کیا کیا خوشخبریاں ملی، یہ ساری باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو بازار کا راستہ بتا دیا، منڈی کا راستہ بتا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت شروع کی، تجارت شروع کی، آپ کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو گئی، اللہ نے برکت دی، مال و دولت کی بہتات دی، اتنا مال جمع ہو گیا، اتنی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ کہتے ہیں کہ تجارت میں اللہ نے مجھے تصورات سے بڑھ کر کے برکت عطا فرمائی، اللہ اکبر، یعنی خیالات میں آ بھی نہیں سکتے اتنی ساری دولتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ صورت یہ تھی میرے بھائیو اور دوستو، صورت یہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی پتھر اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی نکلتا تھا، اللہ اکبر۔ کوئی پتھر اٹھاتے تھے اس کے نیچے سے سونا اور چاندی نکلتا تھا۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اناج سے بھرے ہوئے، اناج کہے تو غلہ، گیہوں بولو، چاول بولو، جاری بولو، مکئی بولو، جو بھی کھانے کی چیزیں ہیں اس کو اناج بولتے، اناج سے بھرے ہوئے 700 اونٹ شام سے، شام کہے تو سیریا، نام بدل دیا گیا، اردو میں شامج بولتے، انگلش میں سیریا بولتے، جہاں اب لڑکوں مرتے ہیں آپس میں۔ شام سے گندم خرید کر جب مدینہ میں داخل ہوئے، کون؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے گیہوں خرید کو مدینہ میں داخل ہوئے تو کوہرام مچ گیا، ہنگامہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں یہ کیسا ہنگامہ ہے، یہ کیسا شور ہے جو میں سن رہی ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 700 اونٹوں پر تجارتی قافلہ گندم اور اناج سے لدا ہوا مدینے میں داخل ہوا ہے، اللہ اکبر۔ 700 اونٹوں کے اوپر غلہ لدا ہوا مدینے کے اندر داخل ہوا ہے۔ ان کا نام سنتے ہی، یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک روز نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں داخل ہوگا، اللہ اکبر۔ چھلانگے لگاتا ہوا جنت میں داخل ہوگا۔ چھلانگے تو جانتے ہیں نا، جمپنگ کرتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے، کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ بات عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں سے ٹکرائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے، اس بات کی سچائی جاننے کے لیے۔ آنے کے بعد عرض کی، اماں جان
کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارکہ سے میرے بارے میں یہ بات سنی ہے؟ میرے نبی نے، رحمت للعالمین نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی ہے، بتائی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبد الرحمن، ہاں میرے سرتاج نے، میرے شوہر نے مجھ سے یہ بات کہی ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ تاریخ اس بات کو بھول نہیں سکی، تاریخ ریکارڈ کر دی۔ کیا ریکارڈ کی؟ کہ خوشی سے بولے، کس سے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بولے۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے بولے۔ کیا بولے؟ عبد الرحمن بن عوف نے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گواہ بنا کر کے کہا کہ اے میری اماں، اے میری ماں، تم گواہ رہنا، میں نے آج اس خوشی میں اپنا سارا تجارتی مال و متاع، ان قیمتی اونٹوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ اللہ اکبر! کتنا تھا وہ مال؟ کتنا تھا مال بھائی؟ 700 اونٹوں کے اوپر لدا ہوا تھا مال۔ جب جنت کی خوشخبری مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی میرے اور آپ کے اس صحابی رسول نے سنا تو اس خوشی میں اما عائشہ صدیقہ کو گواہ بنا کر کے کہا کہ یہ پورا مال اللہ کے راستے میں وقف ہے، میں اللہ کے راستے میں یہ سارے مال کو قربان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! آج ہے ہم میں کوئی ایسا؟ آج ہے ہم میں کوئی ایسا اپنے مال کو قربان کرنے والا، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹانے والا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پوری کرنے والا، غریبوں کی دستگیری کرنے والا، بیواؤں کی دستگیری کرنے والا اور یتیموں کی دستگیری کرنے والا، اسپتالوں میں چیخ و چلانے والے ان کی مدد کرنے والا اور مسجدوں کی تعمیر میں مدد کرنے والے، مدرسوں کے اس میں اپنا ہاتھ بٹانے والے؟ کوئی ایسے ہیں کہ اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیں؟ اور جو ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، جو ہیں قابل مبارکباد ہیں، اور جو نہیں ہیں ان کو بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور آگے دیکھیے، اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کام کیا کیا معلوم؟ ازواج مطہرات ام المومنین جب بھی عمرہ کے لیے جاتی یا حج کے لیے جاتی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیسے سے، اپنے خرچ سے ان کو اللہ کے گھر کی زیارت کراتے تھے۔ دیکھیں وہ محبت تھی۔ اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ جہاد میں سب سے زیادہ بڑھ کر کے تعاون کرتے، مدد کرتے اللہ کے راستے میں۔ ایک دفعہ 500 جنگی گھوڑے خرید کر کے دیے۔ کتنا؟ 500 جنگی گھوڑے! کتنی قیمتی ہوں گے اس زمانے کے وہ گھوڑے! لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 500 جنگی گھوڑے خرید کر کے میدان جہاد کے لیے دے دیا۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیے، وفات سے قبل یعنی انتقال ہونے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام غلام آزاد کر دیے۔ اللہ اکبر! جتنے غلام تھے ان کے پاس سب کو آزاد کر دیا اور ان غلاموں سے کہا آج سے تم آزاد ہو، کسی کے غلام نہیں ہو۔ پھر اس کے بعد کیا کیا دیکھیے، امام نووی رحمت اللہ علیہ
لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان عبد الرحمن بن عوف کان کثیر الانفاق فی سبیل اللہ، کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے والے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹانے والے بہت کثرت سے کرتے تھے، بہت زیادہ دیتے تھے۔ ایک بار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم خرچ کی۔ اللہ اکبر! شان و شوکت کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے 40,000 درہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اور ایک مرتبہ اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا۔ جب ہم سورہ توبہ کی آیتیں پڑھتے ہیں نا اس کی تلاوت کرتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اس کے اندر جب سورہ توبہ کی آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اور اس کے اندر صدقہ خیرات کو ابھارا، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ابھارا، اس کے اندر دینے کا حکم دیا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان۔ اللہ اکبر! آدھا مال، جرا جرا نہیں، آدھا مال اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ کس بنا پر؟ خالی سورہ توبہ کے اندر اللہ صدقہ خیرات کی آیتیں نازل کرنے کی بنا پر۔ اور پھر اتنا ہی نہیں میرے بھائی اور دوستو، ایک بار امہات المومنین کے لیے ایک باغ وقف کر دیا، کہا یہ امہات المومنین کے لیے ہے۔ اور ایک اصحاب رسول کو، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو کیا کیا؟ 40,000 دینار تحفے میں دیا، 40,000 دینار تحفے میں دے دیا، گفٹ میں۔ جی آج ہمارے جیباں سے نکلتا نہیں، عید کے موقع پر بھی نکلتی نہیں، یہاں تک کہ ہمیں بد نصیب ایسے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی عید جیسے موقع پر بھی بہترین جوڑا خرید کو سلا کر کو نہیں دیتے۔ تو اللہ کے راستے میں کیا قربان کرتے ہیں؟ ایسا خاک قربان کریں گے، ہم خاک لٹائیں گے ہم؟ خالی 40,000 دینار تحفے میں دیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھتی، تہادو تہابو۔ کون بولے یہ بات؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ آج ہمیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو تحفہ دیے اب تک؟ کون تو ہاتھ اٹھا کے بول سکتے نہیں دیے ہوں گے شاید، اس کے بعد سے کون بھی ہاتھ اٹھانا نہیں۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے دلوں کے اندر جو کدورتیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو دشمنیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو عداوتیں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو جھگڑے لڑائیاں ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا کہے تو تحفے دو، محبت بڑھ جاتی، وہ دشمنیاں، وہ کدورتیں، وہ حسد، وہ کینہ، وہ کپٹ ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے وقت 50,000 دینار، دیکھیے اللہ اکبر، 50,000 دینار اسلامی ضروریات کے لیے بیت المال میں جمع کرایا۔ ابھی انتقال نہیں ہوا تھا، 50,000 دینار اپنے مال میں سے منگوائے اور منگوا کر کے اسلامی بیت المال میں جمع کرا دیا۔ اور جنگ بدر میں حصہ لینے والے صحابہ کو 400 درہم کی وصیت کر دی۔ اللہ اکبر! کتنا؟ 400 درہم۔ جنگ بدر میں کتنے صحابہ گئے تھے لڑنے کے واسطے؟ 313۔
313 صحابہ کے بارے میں وصیت کرے، نصیحت کرے کہ یہ 400 درہم ان لوگوں کو دے دینا، ان کے لیے یہ وقف ہے۔ تو یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انفاق تھا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی تھی، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار تھا۔ اگر وہی جذبہ، وہی ایثار، وہی قربانی ہم پیدا کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے مالوں میں ویسے ہی برکت دے گا۔ ویسے تو شیطان چیخ چیخ کر کے ہمارے کان میں، ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں یہ بھر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ڈراتا ہے کہ تم خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے، تم اللہ کے راستے میں دو گے مسکین بن جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا، اور وہ برائی کا حکم دیتا ہے، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے اپوزٹ کریں؟ کیوں نہ شیطان کو شکست دے؟ کیوں نہ شکست دے کر کے اس کو ہرائے، ہم پچھاڑ دیں؟ جبکہ اللہ کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ تمہارے مال میں اور زیادتی ہوتی ہے، تمہارے مال میں اور زیادتی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال آتا گیا، مالدار بنتے گئے، انہیں اللہ کا ڈر ستانے لگا، اللہ کا خوف ستانے لگا کہ کہیں اللہ اس مال کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہ کر لے، کہیں اس مال کے بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال نہ کر لے، میں کیا جواب دوں گا میرے اللہ کو؟ گئے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غم میں مبتلا ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا، دیکھا عبد الرحمن بن عوف چوکھٹ پر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو بھرے رو رہے ہیں۔ کہا عبد الرحمن، کیوں تمہارے آنکھوں میں آنسو؟ کیوں رو رہے ہو؟ کہا میری ماں، امی جان، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے اتنا مال دیا، اتنا دولت دیا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے باعث فتنہ ہے، کہیں اللہ فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کہیں اللہ اس مال کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے سوال نہ کر لے، پوچھ نہ لے، میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے؟ اسی لیے رو رہا ہوں، غم زدہ ہوں۔ اللہ کے نبی زندہ تھے، میں اپنا مسئلہ نبی کے پاس لے جاتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے کا حل فرما دیتے تھے، لیکن میرے نبی اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ کے پیارے ہو گئے، آپ کے در پر آیا ہوں، آپ اس مسئلے کا حل فرما دیجئے۔ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور کہا کہ اے عبد الرحمن، اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں جا کر کے قربان کر دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو۔ اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں جا کر کے صدقہ کر دو، نصف۔ دیکھیں 1000 روپے ہے تو 500 اللہ کے راستے۔ گئے گھر، آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، جہاں جہاں ضرورت تھی وہاں خیرات کر کے ام المومنین کے پاس آئے اور کہا میں نے کر دیا جو آپ نے کہا، کیا مجھے جنت ملے گی؟ جنت ملے گی؟ انہوں نے کہا
کیا آپ کو میرے سرتاج نے، میرے نبی نے، میرے شوہر نے آپ کو جنت کی بشارت نہیں دی ہے؟ کہاں دی ہے؟ تو پھر کس بات کا غم ہے؟ آپ جنتی ہیں، جاؤ میں سفارش کروں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے حق میں سفارش کریں گے۔ تب پلٹ کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس ہوئی، کیونکہ عشر مبشرہ ہیں، یہ جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے۔ تو یہ سارے واقعات سے مجھے آپ کو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جنت پانا چاہتے ہیں اور عرش الہی کا سایہ پانا چاہتے ہیں، تو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا پڑے گا، صدقہ خیرات دینا پڑے گا۔ دیکھو آج کی تراویح میں وہ آیت کریمہ بھی تلاوت کی گئی ہے کہ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ۔ پڑھتے جائیے پوری آیتیں۔ خلاصے کلام کیا ہے یہ آیتوں میں کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا اور اس کا باغ تھا، وہ باغ میں جو بھی پیدا ہوتا تھا اس باغ کے 3 حصے کر دیتا تھا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے خرچ میں لگا دیتا، اور ایک حصہ باغ کے خرچ میں لگاتا۔ 3 حصے ہو گئے، تو تینوں حصے کیا کرتا تھا؟ اس طریقے سے تقسیم کر دیتا تھا۔ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ کا پیارا ہو گیا، اب اس کی اولاد آئی، نالائق اولاد، آ کر کے کہنے لگی ہمارا باپ کتنا بڑا بیوقوف تھا نا رے، چھپ کے غریبہ میں، یتیمہ میں، ضرورت مندہ میں مالا کو لٹا ڈالتا تھا، کیا بھی جمع کر کو رکھ کو گیا نہیں میرا بابا، کنگال کر کو گیا ہمنا کو۔ بولتے نہیں آج بھی ہے ویسی اولاد بولنے والی، گالیاں دیتے جی، کیا دیا جی ہمارا بابا شادی کر کو، گھر تک کا بھی بنا کو نہیں دیا بابا نہیں دیا، تیرے ہاتھا پاؤں ٹوٹ کو گئے تھے، تو محنت کر کو بنا لے، بابا دینا کیا ہو۔ ویسا وہ لوگ بولے میرا بابا بڑا بیوقوف تھا، اگر ہمارا بابا مال جمع کرتا تو بہت بڑے مالدار بن جاتے ہم۔ سنو آج ہماری یہ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں ہم یہ بات پاس کریں گے کہ ہم اپنے باغیچے میں جائیں گے، باغ میں جائیں گے، ایک بھی مسکین کو، غریب کو، فقیر کو، لاچار کو، مجبور کو، بے کس کو، بے بس کو داخل نہیں ہون دیں گے، اور راتوں رات جائیں گے۔ دن ہوا تو کون کی معلوم کر لے کو ایک جنوں آ جاتے، کون کے آ جاتے، اس کے واسطے راتوں رات ہمیں جائیں گے۔ مشورہ کر لیے، رات کے اندھیرے میں سب چپکے ایک ایک کو بلا کر کو لے کو نکلے، آہستہ آہستہ قدمہ، بلی چوہے کو پکڑنے کے واسطے کیسا ڈالتی قدم ہے، دیکھیں نا کیسا ڈالتی قدم انہیں، وہی سا چپکے قدمہ ڈال کو نکلے۔ کئی کو کہاں تو مسکین کو، غریب کو، فقیر کو خبر ہو جاتی کر کو، گئے باغ تک کا پہنچنے کے بعد کہتے ہیں، دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ باغ جلا ہوا راکھ ہو گیا۔ یہاں زمین پر رہنے والوں کا یہ حق مارنے کی کوشش کر رہے تھے، یہاں ان کا مشورہ چل رہا تھا، عرش پر اللہ نے حکم دیا کہ ان کے باغ کو جلا کر کے راکھ کر دو، راکھ ہو گیا راتوں رات جل کر کے، کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں ان هؤلاء لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون۔ ارے ہمیں راستہ بھٹک گئے جی، گمراہ ہو گئے، یہ ہمارا باغ کہیں کو ہوتا، ہمارا باغ نہیں۔ دوسرے بیچ والا بھائی ذرا ہوشیار تھا، میں تم لوگوں کو بولا بابا کے نقش قدم پر چلو جی،
بابا کیسا کرے کہ ویسے کرو، لیکن تم لوگ سنے نہیں، اپنی مرضی کے مطابق کرے، اس کا مزہ چکھو، میں کیا کرنا۔ پھر وہ لوگ کیا کرے، اللہ کے سامنے رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ان کی توبہ کو، گڑ گڑاہٹ کو، رونے کو اللہ نے قبول کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس باغ کے بدلے اللہ نے ان کو دوسرا باغ دے دیا، دوسرا باغ دے دیا۔ تو اگر ہم ایسا غریبوں کا حق مارنا، اللہ ہمارے مال کو برباد کر دیتا ہے، یاد رکھ لو۔ یہ میں بولنا نہیں، تمہیں سمجھیں گے کہ مولانا اپنی طرف سے ایسا بول کر ہم چل جاتے ہیں، ڈرا کے چل جاتے ہیں۔ میں قرآن کی آیت سے تم نے بتایا، اور تمہیں مال جمع کر کر کو، سعید کو، گن کو بینک بیلنس بناتے رہے، تجوریاں میں چھپاتے رہے، بیروے میں چھپاتے رہے، اللہ کے راستے میں نہیں دیے، اللہ تمہارے کو ایسی نالائق اولاد دے دیتا، ایسی نالائق اولاد دے دیتا کہ وہ اولاد ان مالوں کو لٹا کر کے کنگال کر ڈال دی، کیا بھی رہتا نہیں، فقیر بن جاتے تمہارے اولاداں۔ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈے نگری رحمہ اللہ اپنی کتاب ایمان و عمل کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں جو ہم لوگوں کے لیے، پوری دنیا والوں انسانوں کے لیے عبرت نصیحت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غریب آدمی، لاچار آدمی، مجبور آدمی بیچارہ ایک مالدار کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا اس کے آفس میں پہنچا اور سوال کر دیا، تو اس کو اتنا جلال آیا، اتنا غصہ آیا کہ اپنے نوکر کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو بغیر اجازت کے آفس میں آ گیا، یہ مجال، اس کو لات مار کر کے سیڑھیوں کے اوپر سے ڈھکیل کر کے نیچے پھینک دو۔ اب مالک حکم دے، نوکر نہ کرے تو کیا کریں گے، اس کو نوکری سے نکال دیں گے۔ فوراً وہ کام کرے، لات مارے، سیڑھیوں پر لڑتے لڑتے آیا، اس کے پاؤں ٹوٹ گئے، پاؤں ٹوٹ گئے، اس کے دل سے بددعا نکلی، اس کے دل سے بددعا نکلی، اللہ نے اس کی بددعا کو قبول فرما لیا۔ چند دن گزرے، تجارت میں سب نقصانات، یہاں تک کہ آخر میں اپنی جورو کو بھی طلاق دے ڈالا انہیں، کہا تمہیں چلے جاؤ، تم آپ بھی پیٹ پال نہیں سکتا، اب میرے کنے کیا کیا بھی نہیں ہے، میں منگ کو کھا کو جیتا ہوں، تمہیں کہاں سے جلانا، میں چلے جاؤ، تمہیں بھی نکال دیا۔ پھر انہیں جا کر کو عدت گزرنے کے بعد دوسرے سے شادی کر لی، دوسرے سے شادی کر لینے کے بعد پھر کیا ہوا معاملہ، فقیر بن کو، لاچار بن کو، پیالہ لے کو گھر گھر در در مانگتا رہا، پھرتا رہا، سوال کرتا رہا۔ وہ گھر کے پاس جا کر کے دستک دیا، گھر میں بہترین گوشت کا سالن، روٹی پکی ہوئی ہے، صدا لگی اللہ کے نام پر دے دو اس فقیر کو کچھ۔ فوراً شوہر حکم دیتا ہے کہ بہترین سالن اور روٹی لے جا کر کو کوئی فقیر آیا ہے اس کو دے دو۔ لے جا کر کے اس کی بیوی دروازہ کھول کر کے دینے گئی، چہرہ دیکھی، چیخ ماری، شوہر دوڑ کر کے آیا، پوچھا کیا ماجرا ہے، تو وہ جواب دیتی ہے آپ کو نہیں معلوم، یہ میرا پہلا شوہر تھا، میں اس کی بیوی تھی، بہت بڑا مالدار تھا، لیکن اس کی حالت ہوتے ہوتے ایسی آئی کہ مجھے طلاق دے دیا، اور آج گلی گلی پھر کے مانگ کر کے کھا رہا ہے۔ تب اس نے کہا کہ میں بھی ایک ٹائم پر فقیر تھا، میں اس کے دہلیز پر مانگنے کے لیے گیا تھا، اس نے مجھے دھکا دیا، میرے پاؤں ٹوٹ گئے، میں نے اللہ سے بددعا کی، اللہ نے میری دعا سن لی، اللہ نے میری فقیری اس کو دے دی اور اس کی مالداری مجھے دے دی۔ تو یہ حال ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنے کا۔ تو قرآن کہتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ارے تمنا کو اللہ جو رزق دیا ہے، اللہ جس شکل میں دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں کیا کرو، خرچ کرو۔ اور بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمیوں کا قصہ سنے نا، بخاری شریف کی روایت، ایک گنجا
ایک اندھا، ایک کشتم بیماری والا، اپاہج، تینوں غریب، مصیبتوں میں تینوں مبتلا ہے، تینوں بھی مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ایک فرشتے کو، گنجے کے پاس آیا، اس سے پوچھا تیری خواہش کیا ہے؟ کہا یہ خواہش ہے۔ اللہ کے حکم سے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، گنجا پن دور ہو گیا، بالا آگے، دعا دیا، بہترین اونٹنی عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے کشتم بیماری کے پاس گیا، اس کو جو فریاد تھی اس کو عطا کیا، اللہ کے حکم سے دعا دی، برکت کی، اس کو بھی مل گئی، اور اس گابھن گائے مل گئی۔ اور اسی طریقے سے اندھے کے پاس گیا اور اس سے بھی پوچھا، اس نے اپنی مجبوری سنائی، دعا دی، اس کا اندھا پن بھی چلا گیا، اور پھر اسے بکری مل گئی۔ تینوں کو تینوں چیزیں مل گئی۔ گزرتا گیا وقت، اللہ رب العالمین نے ان کی آزمائش کے لیے پھر اسی فرشتے کو بھیجا۔ وہ فرشتہ آیا، اس کو یاد دلایا گنجے کو، کہا کہ ایک ٹائم پر تم بہت فقیر آدمی تھے، گنجے تھے، لوگ تمہارے سے نفرت کرتے تھے، اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتے تھے، نہیں اٹھنے دیتے تھے، تم کو دور بھگا دیتے تھے۔ اللہ نے تمہارے کو مال دیا ہے، اللہ نے تمہارے کو دولت دیا ہے، اللہ کے راستے میں تمہیں یہ اونٹنی دے دو، میں مسافر ہوں، غریب ہوں، اپنے سفر کو مکمل کر لوں گا، اس کے دودھ کو پیتے ہوئے چلا جاؤں گا۔ کیا تم ایسے تھے؟ وہ یاد دلایا پورا۔ کہا تو آج جاؤ جی، گھمنڈ میں اٹھ کو بولا کہ جاؤ جی، ہمارے بابا دادا سے یہ دولت آتی ہے، تو میں کیا بولے سو، میں ایسا تھاچ نہیں۔ کیا بولتے ہیں سو تمہیں؟ نہیں دیتا، جاؤ، میرے اوپر بہت قرضہ ہے۔ جھوٹ بولا، جیسے کہ ہمیں بول ڈالتے ہیں، کون تو آیا مجبور کا تھا، جے میں سے حلال کو چلر لے دوں، بول ڈالتے ہیں نہیں؟ کون تو بھی آندے، اگر مسلمان نہیں بھائی چلر نہیں ہے، بھائی دیے تو انہیں چلر دیتا نہیں کیا ہو؟ دیتا، لیکن وہ بہانہ، چلر لے دوں، چلر نہیں، چلر دینا کیا انہوں کو، نوٹا دیے جا نہیں کیا ہو، نوٹا دیے جا نہیں کیا انہوں کو، وہ حالت ہماری۔ تو وہ اسے انہیں بھی بولا، فرشتہ کہا اگر تو اپنے بات میں جھوٹا ہے تو اللہ ویسے کر ڈال ان کو جیسے پہلے تھے۔ پھر اس کے بعد آیا کشتم بیماری والے کے پاس، جسے کوڑھی بولتے، انہیں بھی ویسے بولا، اسے بھی فرشتہ بد دعا کرا۔ اندھے کے پاس آیا، اس کی پوری باتوں کو گنایا۔ اندھا بولا تم سچ بول رہے ہو، سچ بول رہے ہو، میں بہت مجبور تھا، آنکھیں نہیں تھے میرے کنے، جاؤ تمہارے کو کتنی ضرورت ہے اتنے بکریاں لے لو، اپنی ضرورت پوری کر لو۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا نہیں، میں آزمانے کے لیے اللہ کی جانب سے تم تینوں ساتھیوں کے پاس بھیجا گیا تھا، وہ تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ فقیروں کو، لاچاروں کو، مجبوروں کو، مدرسے والوں کو، مسجد والوں کو، یتیموں کو تمہارے پاس بھیجتا تمہاری آزمائش کرنے کے لیے۔ تم لوگ دیتے نہیں دیتے، نہیں تو منہ پھرا لے چل جاتے۔ سورہ توبہ پڑھو، سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ سبا یہ مالا جمع کر کر کو رکھتے نا ہمیں، جیسے شروع میں بتایا کیا لے کو جانا ہم نا کو، خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جانا۔ سکندر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا کے اوپر حکومت کیا تھا، انہیں مرتے وقت نصیحت کرا، کیا نصیحت کرا کہ لوگوں میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں، میں ختم ہو جاؤں، مر جاؤں، تو کفن سے میرا ہاتھ ذرا باہر کر دینا، دونوں ہاتھ ایسے کر دینا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اتنا بڑا بادشاہ دنیا کے اندر آیا تھا، حکومت کیا تھا، لیکن جب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، کیا بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ جا رہا۔
تو ویسا اگر ہمیں مال جمع کر کو رہا نا تو خالی ہاتھ جائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے تو نیکیاں کی جھولیاں بھر کو لے کے جاتے، ہمیں جاتے نہیں۔ تو اللہ کیا کرتا، جو اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، نہیں لیتے، چاہے زکوٰۃ ہوں دے، چاہے صدقہ ہوں دے، خیرات ہوں دے، نہیں دیتے نا، تو اللہ کیا کرتا، وہ مال کو تپاتا انگار کے اوپر۔ کون سے انگار کے اوپر معلوم؟ جہنم کے انگار کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تپاتا، اور تپا کر کو پھر کیا کرتا اللہ تعالیٰ، داغتا۔ کیا کرتا؟ داغتا۔ پہلے کون سی چیز داغتا اللہ؟ بول سکتے کون؟ تو یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم۔ کون سا چیز داغتا سب سے پہلے؟ فیس، چہرہ۔ کئی کو غور کرے تمہیں کب تو کئی کو اللہ داغتا، چہرے کو کئی داغتا سب سے پہلے، اس کے واسطے کئی کو تو کون تو آیا، تو سوال کرنے والا کون تو آیا، منگنے والا آیا تو سب سے پہلے چہرہ پھیرتا انہیں۔ پھر دوسرا کیا کرتا؟ اپنے بازو کو پھیرتا۔ پھر تیسرا کیا کرتا؟ پیٹھ دکھاتا۔ تو یہ تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ داغتا۔ 5 منٹ اور۔ تو ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتا؟ داغتا۔ کسے داغتا؟ وہ مال کو تپا کر کو داغتا، صدقہ خیرات نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت دیکھیے کہ اپنے پورا گھر کا مال ہی نبی کے قدموں میں لے جا کو ڈالے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کو دیکھو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے 10,000 دینار دے ڈالے تھے۔ پھر اور ذرا بڑھانا ہوا، پھر 10 دیے، 25 دیے، پھر غزوہ تبوک کے لیے 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 1000 دینار دیے، اتنے ساری چیزیں دیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف کی روایت ہے، دیکھیے کہ ہر دن صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2 فرشتے ہر دن صبح کو نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور مال عطا فرما، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، تیرے راستے میں لٹاتا ہے، اے اللہ اس کے مال میں برکت عطا فرما اور زیادہ مال دے۔ اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ خرچ نہ کرنے والے کا مال تباہ کر دے۔ ہمیں نہیں خرچ کرے، اللہ کیسا لینا ہے لے ڈالتا۔ شوگراں کی دوائیاں کھاتے رہو، ڈاکٹر کھلاتے رہو، بی پیاں کی دوائی کھاتے رہو، ڈاکٹر کھلاتے رہو۔ ہارٹ اٹیک آیا تو لاکھاں روپے آپریشن میں ڈاکٹر کو لٹاتے رہو، لیکن اللہ کے گھر کو، اللہ کے دین جہاں حاصل کی جاتی وہاں دینے کو ہمارا ہمت نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے اور ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی رسول بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا اور کہا تھا، انفق بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، کہ بلال تم خرچ کرو اور عرش والے کی طرف سے کسی کا خوف نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ بلال جیسے صحابی جو غلام تھے، اللہ کے نبی ان کو حکم دے رہے کہ بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور کسی چیز کے بارے میں تم فکر نہ کرو۔ اور آخر میں یہ بات میں بتاتا چلوں کہ دیکھو، صدقہ خیرات کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کیا ہے کہ تو اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دیتا۔ پہلا فائدہ کیا کرتا اللہ؟ ہمارے گناہ کو کیا کرتا اللہ؟ معاف فرما دیتا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے کہ تو ہمارا مال جو گندا رہتا نا، وہ گندے مال کو اللہ پاک کر ڈالتا۔ تیسرا فائدہ کیا ہے کہ تو خرچ کرنے والے کا نفس بخیلی جیسے، کنجوسی جیسے
پسناری تنم جیسے مرض سے اللہ تعالیٰ پاک کر ڈالتا۔ اور اسی طریقے سے صدقہ قبروں کی گرمی بجھا ڈالتا ہے۔ قبر کی گرمی کتنا رہتی ہے؟ آج ہمیں بیٹھے یہاں اے سی نہیں ہے تو پسینہ آتا ہے ہم کو، لیکن قبر کے اندر جب مٹی ڈال دی جائے گی تو وہاں کی گرمی کتنی رہتی بول سکتے نہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے جہنم کی کھڑکی کھول دی گئی تو وہاں کی گرمی کا تو اندازہ نہیں رہتا۔ لیکن جو بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر کی گرمی کو بجھا ڈالتا، اور مومن اپنے صدقے کے سائے میں صبح قیامت کے دن ہوتا۔ اتنی ساری فضیلتیں ہیں، تو آؤ آج اللہ کے اس دربار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ سے اس جاگنے والی رات میں یہ عہد کریں، یہ وعدہ کریں کہ اے اللہ جو بھی تو نے ہمیں مال دیا ہے اور وہ مال میں جس کا جو حق ہے اس کو ہم عطا فرمائیں گے۔ دیں گے بھائی، دیں گے اپنی طاقت کے برابر۔ میں یہ نہیں کہتا گھر بیچ کو دے ڈالو، میں یہ نہیں کہتا دکان بیچ کو دے ڈالو، اپنی طاقت کے برابر دو۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورا گھر کا مال لے جا کر کو اللہ کے راستے میں دے ڈالے تھے تو علامہ اقبال ایک نقشہ کھینچتے ہوئے شعر بولے تھے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ اور کیا بھی نہ کو تو ایسا جذبہ پیدا کریں گے۔ آپ پڑھتے جائیے، قرآن پڑھتے جائیے، حدیث پڑھتے جائیے، صحابہ کے واقعات پڑھتے جائیے، کسی نے ایسا کنجوسی نہیں کیا۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہو گئی، بولتے نا ارے انہیں جھوٹے ہاتھ سے بھی کوے کو مارتا نہیں رہے، کہیں جاتا اس کے کنے تو منگنے۔ آج ہماری حالت تو ایسی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال ان باتوں کو یاد رکھیے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کو، قربانی کو، انفاق فی سبیل اللہ کو مت بھولیے۔ انہوں نے جیسا جیسا قربانی دیا تھا اپنے مالوں کے، ویسے اپنے مال کی قربانی دے کر کے اللہ کے راستے میں تم بھی جنت کو پانے کی تڑپ کرو۔ آئیے ایک مرتبہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس رمضان المبارک میں ہم تمام کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اپنے مالوں کو تیرے راستے میں ہم صدقہ خیرات کیے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس رات میں ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ بے کسوں کی بے کسی کو دور فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ بوڑھے نوجوان غریب چھوٹے چھوٹے معصوم بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ غیبی طریقے سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ غیبی طریقے سے ان کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو تیرے راستے میں جینے اور مرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزر بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا لے، میدان محشر کی تکلیفوں سے بچا لے، جہنم سے آزادی عطا فرما دے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔